اور جو کہیں مریض ہو وہ اپنے مرشد کا تصور کرے۔ اب میں نے پہلے بول دیا شروع میں کہ ظاہر تو ظاہر کے تصور کے لیے بھی، لیکن ظاہر کا تصور جب نہیں پاتا، اور باطن میں جہاں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اکیلے میں اللہ کا ذکر کرنا یا اپنی توجہ کو اللہ کی طرف رکھنا، تو اس باطن میں بھی جو تصور رہنمائی کرتا ہے، یکسوئی پیدا کرتا ہے، وہ مرشد کا تصور ہوتا ہے۔ مرشد کا تصور کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر میں یکسوئی پیدا ہوگی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اللہ نے حضور کو بٹھا کے کہا پیارے حبیب تم کہو قل هو اللہ احد، اللہ اکبر۔ کیسا سنا ہے اپنے حبیب سے نا، اور کیسا سنوایا ہے حضور سے، اور توجہ حضور کی طرف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جہاں سے قل کی آواز آئے گی اس طرف توجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اسی طرح مرشد کی طرف توجہ ہونے سے کوئی شرک نہیں ہوتا۔ پڑھتے استغفار ہی ہیں، پڑھتے کلمہ اللہ کا ہی ہے، حضور پہ ہی درود پڑھتے ہیں، لیکن کسی کے ذریعے پڑھتے ہیں، اور کسی طرح حضور تک ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔